ایک مرتبہ یہ خبر پھیلی، یہ افواہ اڑایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق الرحیم باب التکبیر والتسبیح عند التعجب۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلقک نساء قال لا قلت اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ جب تعجب ہو تو تعجب کے وقت انسان تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ یہ خبر پھیلی، یہ افواہ اڑایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا لا، میں نے نہیں، طلاق نہیں دی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر، یعنی تعجب کے موقع پر کہا کہ اللہ اکبر، طلاق نہیں دی ہے، خامخواہ یہ افواہ پھیل گئی۔ آگے روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن وماذا انزل من الفتنة من يوقظ صواحب الحجر يريد به ازواجه حتى يسلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن، کتنے خزائن نازل کیے گئے اور کتنے فتنے اتارے گئے، یعنی بہت سے خزائن نازل کیے گئے ہیں اور بہت سے فتنے اتارے گئے۔ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا، خزائن سے مراد یہ ہے جو روم اور وہ علاقہ جو فتح ہوا تو مسلمانوں کو خزانہ ملا، اور فتنے سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سے فتنے آئیں گے، اور وہ فتنے آئے۔ جب آپ نے ان چیزوں کو جانا، اللہ کی طرف سے بتایا گیا، تو آپ جب خواب سے نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تعجب کا موقع تھا تو آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو کمرے والیوں کو جگا دے، یعنی آپ علیہ السلام کی مراد تھی کہ اپنی بیویوں کو مراد لے رہے ہیں کہ ان کو جگا دیں تاکہ وہ نماز پڑھیں، کہ فتنے کا دور آنے والا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ پھر فرمایا آپ نے رب کاسیۃ عار، دنیا میں بہت سی لباس پہننے والی آخرت میں وہ ننگی ہوگی، اچھے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے، غلط سلط کام کرنے کی وجہ سے آخرت میں ننگی ہوگی۔ آگے روایت یہ آ رہی ہے، حضرت صفیہ بنت حوی، یہ آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں، کہتی ہیں انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ، یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی آپ سے ملنے کے لیے۔ کب؟ وہ معتکف فی المسجد، درا حال ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے اخیر عشرے میں۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ دیر رہ گئی، بات کرنے لگی، اس کے بعد جو ہے وہ کھڑی ہو گئی جانے کے لیے، تو آپ علیہ السلام بھی رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ جب آپ مسجد کے دروازے تک آئے تو آپ نے دیکھا کہ دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، ان دونوں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، سلام کر کے فوراً جانے لگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا رسلکما، اپنی جگہ پر رکو، ٹھہرے رہو، تو وہ رک گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ان سے فرمایا انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہے، یعنی میری بیوی ہے۔ تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، وکبر علیہما، ان لوگوں نے سبحان اللہ اس لیے کہا، یہ بات ان کو بڑی گراں گزری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ عورت ہے، ان کی بیوی ہے، اور ہم دونوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے، آپ علیہ السلام کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ آپ کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے فرمایا انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال دے کہ آپ علیہ السلام رات کے وقت کس عورت سے بات کر رہے ہیں،
اسی لیے آپ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ کوئی غیر محرم نہیں ہے، کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان متہم ہونے کا خطرہ ہو، کہ انسان متہم ہو جائے، اس کے بارے میں کچھ باتیں پھیلائی جا رہی ہوں یا پھیلائی جائے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرے، ورنہ لوگ اس سے بدگمان ہو جائیں گے، اور بدگمانی کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو بدگمان بھی کریں گے، جس سے فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اب بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بتا رہے ہیں، اور ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خواہ اس کی غلطی ہوتی نہیں ہے، لیکن خواہ لوگ اس کو غلط بتاتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں۔ اچھا بتائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی تھی، لیکن زلیخا نے خواہ الزام لگا دیا۔ غلطی تھی زلیخا کی، لیکن الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن منافقین نے الزام لگا دیا اور آپ علیہ السلام کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اچھا ہوتا ہے، لیکن جو فتنہ پرداز لوگ ہوتے ہیں، فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، وہ خواہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے، وضاحت کرنی چاہیے کہ بات ایسی نہیں ہے، ایسی ہے۔